وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر ذرا ان کی حمیت کو بھی للکارا جا رہا ہے مسلمانوں کی کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو مغلوب ہیں، جو بے بس ہیں، جو پھنسے ہوئے ہیں مکہ میں اہل ایمان، وہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے کہ اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، لیکن کچھ نکلنے کا رستہ انہیں نہیں مل رہا، وہ ان کے شکنجے میں ہیں۔ وجعل لنا من لدنک ولیا، اور وہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی مقرر فرما دے۔ وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، کوئی نصرت کرنے والا مقرر فرما دے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اب مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ مدینہ میں انہیں حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و اختیار بھی دے دیا ہے، تو کیوں نہیں اب یہ لوگ نکلتے اور جنگ کرتے، ان کی مدد کے لیے ہی جنگ کریں۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو صاحب ایمان ہیں وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ان کی جنگ کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ بھی جنگ کرتے ہیں، لیکن ان کی جنگ ہے فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہ میں۔ وہ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، یا اپنی کسی حمیت جاہلیہ کی وجہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم جنگ کرو ان شیطان کے ساتھیوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی جو چالیں ہیں وہ نہایت کمزور اور بودی۔ الم تر الی الذین قیل لهم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روک کر رکھو۔ یہ اشارہ کس طرف ہے کہ مکے میں مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی۔ کوئی شخص کتنا ہی تشدد کرے، اور ہو رہا تھا، حضرت بلال پر جو تشدد ہوا، حضرت خباب بن الارت کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے کہ ننگی پیٹھ انہیں انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا اور وہ لیٹ گئے۔ حکم تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو، ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، مدافعت میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں ان پابند تھے اس حکم کے کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ٹھیک ہے، ایک شخص جو ہے دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سختی ہو رہی ہے اور شاید میری جان بھی چلی جائے تو میں ایک دو کو مار کر ہی مروں، لیکن یہ اس ٹریننگ کا حصہ تھا، اور انقلابی جو مراحل ہیں اس مرحلے کا تقاضا تھا کہ پہلے فیز میں، دعوت کے فیز میں جو تشدد ہو اس کو برداشت کرو اور جھیلو۔ اس میں ان افراد کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی اور مصلحت بھی اسی میں تھی کہ جب تک اتنی قوت نہیں آ جاتی کہ باطل کو چیلنج کر سکو، اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھاؤ، ورنہ باطل کو جواز مل جائے گا شروع میں ہی کچل دینے کا۔ اور بھی بہت سی مصلحتیں ہیں جو عام، جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ ان لوگوں نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، باکردار لوگ ہیں، بااخلاق لوگ ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جس طریقے سے ستایا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، تو اندر ہی اندر ان کی ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، سچے اہل ایمان کے ساتھ۔ یہ ساری مصلحتیں جو کچھ اور بھی ہوں گی بہت سی اس حکم میں، لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ تو ایک دور میں حکم تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جواب میں۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، دین کے تقاضے پورے کرتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، اب انہی میں سے ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے کہ جو لوگوں سے ڈرتا ہے، کخشیت اللہ، جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ، بلکہ جتنا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ وہ ڈرتے ہیں دوسرے لوگوں سے، انہیں اپنے جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ یہ وہی منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ ان پر بڑا بھاری تھا یہ حکم کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہم پر یہ جنگ کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب،
تو نے ہمیں کچھ اور مہلت کیوں نہ دے دی؟ ابھی ہم تیار نہیں تھے اس کے لیے ذہنی طور پر۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، کوئی حیثیت نہیں، حقیر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی بال برابر۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ جب وقت آئے گا تو فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر پناہ لے لو اور قلعہ بند ہو جاؤ، موت کا فرشتہ تو وہاں بھی پہنچ جائے گا جب وقت آئے گا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب مسلمانوں کو کوئی خیر بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ منافقین کا ایک خاص انداز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کا، کہ جب کوئی فتح ملتی تھی، حالات اچھے ہیں تو بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، اور اگر کہیں مسلمانوں پر کوئی سختی آ گئی، کسی جنگ میں کوئی نقصان پہنچ گیا، تو سارا الزام دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی غلط پلاننگ سے ہوا ہے، ان کی تدبیر صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ایک تنگ کرنے کا انداز تھا، خب سے باطن کا اظہار کا ایک طریقہ تھا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی اور خیر پہنچے، یقولوا هذه من عند اللہ، بڑے موحد بن کے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچے کوئی تکلیف، یقولوا هذه من عندك، تو اس کا الزام حضور پر دھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کوئی بات سمجھنے کا نام نہیں لیتے، تیار نہیں ہے کچھ بھی سمجھنے کے لیے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اس آیت میں مسلمانوں کے لیے جو صحیح طرز عمل ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے یا خیر آئے تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچے تو اس کی نسبت دو اللہ کی طرف کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے، فمن نفسک، وہ تمہاری اپنی وجہ سے، اپنے گریبانوں میں جھانکے ہر شخص، مجھ سے کوئی خطا ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ وارسلناک للناس رسولا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ۔ یہ لوگ اگر آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو نہ مانیں، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، دیکھیے پھر رسول کی اطاعت پر زور ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ ومن تولی، اور جو نہ مانے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹے گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ بھی ایک انداز تھا منافقین کا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہتے تھے طاعہ، ہم حاضر ہیں، سر تسلیم خم ہے، جو حکم ہو بصر و چشم، زبانی کلامی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات کے وقت ان میں سے بعض لوگ، ایک طبقہ وہ تھا جو آپس میں خفیہ مشورے کرتے تھے، غیر الذی تقول، اور اس میں وہ باتیں کہتے تھے جو اس سے مختلف ہوتی تھی جو آپ کے سامنے کہیں۔ وہاں اطاعت کی باتیں نہیں ہوتی تھی، وہاں تو آپ کے خلاف سازشیں ہوتی، آپ کی نافرمانی کے لیے پلاننگ ہوتی۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالیٰ لکھ رکھتا ہے جو کچھ یہ رات کے وقت سرگوشیاں کرتے، سب اللہ کے ہاں ریکارڈ میں۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، اے نبی آپ اعراض کیجئے، انہیں زیادہ ان کو اہمیت نہ دیجئے، بس آپ توکل کیجئے اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز، وہ ہے کہ جو کام بنانے والا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ آیت جو یہاں پر آئی ہے اصل میں مفہوم یہ ہے کہ یہ جو منافقت پیدا